ہم قرآن پاک کی ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا ہر پہلو قرآن پاک کے مطابق گزاریں۔ پیش خدمت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت کہ پتھروں میں سے تو بعض سے نہریں بھی جاری ہو جاتی اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت میں ہم کچھ کلمات کی تشریح کریں گے اور پھر جو ہے ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ جن کلمات کی ہم تشریح کریں گے ان میں سے ہے قست، یتفجر نہر، یشقق اور خشیہ۔ ان کلمات کی ہم تشریح کریں گے۔ بنی اسرائیل کی سنگ دلی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھنے، حق ثابت ہونے، توحید و رسالت پر کافی دلائل کا مشاہدہ کرنے اور حجت خدا پوری ہونے کے بعد بھی ہدایت نہ پا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے 143 آیت میں فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر اس میں استقرار آ گیا تو مجھے دیکھ سکو گے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے اور چٹان سے 12 چشموں کو پھوٹتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت رہے۔ اس آیت اور دیگر شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جمادات بھی ایک حد تک شعور رکھتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44۔ اہم نکات۔ گمراہ انسان اتنا بھی اثر پذیر نہیں ہوتا جس قدر جمادات اثر پذیر ہوتے ہیں۔ پتھر بھی اپنے پتھریلے دل میں خوف خدا رکھتا ہے۔ بہار انوار۔